آپ کا میزبان شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی نیوز۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوائیں گے جاپان میں 1988 میں اپنا قدم رکھا اور پاکستانی کمیونٹی سب سے پہلی جو تھا تو آئے ان سے جانیں گے ہم ان کی جاپان سے لے کے پاکستان کا سفر اور پاکستان سے جاپان تک کا جو سفر، جو مشکلات اور جو خواب انہوں نے دیکھا، آئیں ہم ان کی زبانی جانتے ہیں۔ سر وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، خیریت سے؟ سر میں چاہتا ہوں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ایک چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا سی ٹی وی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کی وسادت اپنا یہ جو انٹرو ہے وہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منصور الہی ہے۔ میں جاپان میں 1988 میں جاپان میں گیا تھا، جب میرے خیال بہت کم لوگوں کو جاپان کا نام بھی پتا تھا۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ آج 2025 آ گیا ہے۔ اس کے درمیان میں نے جاپان میں بہت اچھا بزنس کیا اور کچھ 25 سال پہلے میں نے جاپان کی شہریت بھی حاصل کر لی اللہ کے فضل سے، اور جب بہت ہی چند پاکستانیوں کے پاس تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کہنے کے اس جو شہریت سے بھی نوازا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں جو پاکستانی وہ جاپان میں ہیں، میں ان کے لیے اب جو اللہ کی رضا کے لیے میں مدد کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے پاکستانی جو نوجوان قیادت ہے جاپان آنا چاہتی ہے، میں ان کو بتاؤں کہ کون سا بہتر طریقہ ہے۔ آپ کی چینل کی وجہ سے آج میں بتاؤں گا۔ طارق عزیز بھی جو ہیں، طارق عزیز شو، وہ بھی جاپان میں گئے تھے اور انہوں نے آپ کو ینگ بزنس مین کا ایوارڈ جو دیا تھا، تو اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو بتا دیں۔ جی، یہ آپ نے بڑی ایک دم پرانی فلم چلا دی ہے۔ طارق عزیز شو تھے، طارق عزیز مرحوم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوانی ڈائمنڈ میں جگہ تھا ہمارے بہت بڑے سٹار تھے پاکستان کے، تو وہ جاپان میں ایک شو کرنے گئے تھے۔ ہماری سنگیتا جی جو ہیں وہ تو ابھی اللہ الحمدللہ حیات ہیں اور بڑا ان کا نام ہے فلموں میں، سنگیتا جی تھی، اور انڈیا سے سلما آغا بھی آئی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ شو ہوا تھا، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو جاپان کا سب سے ینگ بزنس مین ہے وہ اسٹیج پر آ جائے۔ میرے اور بھی دوست تھے کافی، وہ جو اسٹیج پر گئے، تو جب میں اٹھا تو اس وقت سب سے ینگ میں تھا، تو اس وقت مجھے ایک ایوارڈ سے نوازا گیا، جو پھر میں نے بعد میں اپنے بچوں کو بھی دکھایا۔ اللہ کے فضل سے میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو سر میں چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی ہیں اور وہ ان کو کئی باہر جاتے ہیں تو ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، تو جاپان کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ کیا آپ کو مشکلات پیش آئی اور پاکستان سے جاتے جو آپ کا سفر؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا تفصیلاً آپ کو تھوڑا سا ٹائم دوں گا۔ جاپان میں جو ہماری نوجوان قیادت آ جاتی ہے، سب سے پہلے نمبر 1 جو میرے پاکستانی جو نوجوان قیادت ہے وہ بڑے غور سے یہ سنیے گا، یہ میری انفارمیشن۔ خدایا سب سے پہلے آپ ایجنٹوں کے ہاتھوں سے بچیں جاپان آنے کے لیے۔ وہ جو آپ سے بھاری رقم لے کر آپ کو جاپان بھیجتے ہیں، آپ پلیز وہ مت کریں۔ جب وہ آپ سے اتنی بھاری رقم لیتے ہیں، اس بھاری رقم سے آپ جاپان میں کیا پاکستان میں بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ جب جاپان آئیں گے تو اس سے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ 4 طریقے ہوتے ہیں جاپان آنے کے۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وزٹ ویزا۔ وزٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ 15 دن کا دیا جاتا ہے۔ جاپان ایمبیسی اسلام آباد میں جو ہے وہ آپ کو 15 دن کا ویزا جاپان کا دیتی ہے۔ اگر آپ نے جاپان آنا ہے تو آپ آ کے پہلے جاپان کو ایکسپلور کریں، جاپان کو آ کر دیکھیں۔ اگر آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ جب 15 دن کافی ہوتے ہیں، جب آپ 15 دن آئیں گے، ظاہری بات ہے آپ کا کوئی نہ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی جاننے والا وہاں پر ہوگا، وہ آپ کو ایکسپلور کرے گا کہ جاپان میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف، جو ہمارے لیبر سے مراد ہے جو بلو کالر کے جو کام کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے، یہاں پاکستان میں ایک ایسی جو کمپنیز ہوتی ہیں جن کو کوٹا دے دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ نے وہاں کام کرنے آنا ہے۔ اس میں ایک تو پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ نے جو فلی پروفیشنل جیسے ڈینٹل، پینٹر، پلمبر جو ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک میں طریقہ بتا دوں۔ ان کو فلی پروفیشنل ہونا چاہیے اور ان کو ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے جاپان کا جس کو N5 کہتے ہیں۔ وہ کورس کر کے تو بآسانی وہ اس کوٹے کے تھرو، یہ جو آپ بھاری رقم دیتے ہیں اس بھاری رقم سے بچ جائیں گے۔ کوئی آپ کو پیسہ نہیں دینا پڑتا، جو گورنمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال آپ کو اتنا سے حج کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو حج کوٹے کے لیے آپ کو جائز جو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ دے کر آپ جاپان آ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ایز اے ہیلپر کا، جو آپ کو پتا ہے کہ اتنی بھاری رقم ہر کوئی تو نہیں دے سکتا۔ تو جو ہیلپر کے لیے ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے مکینک کے ساتھ ایک چھوٹا ہوتا ہے، ہم چھوٹے پانا پڑا دے، یہ پکڑا دے،
وہ والے ان کے لیے وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وہ بے شک فلی ٹرینڈ مت ہوں, وہ ان کو صرف ہیلپر کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے. ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایز اے جو کوٹے والے ہیں ان کے تھرو یہ بآسانی آ سکتے ہیں. صرف طریقہ جو ہوتا ہے وہ آپ آرام سے پتہ کیجیے گا. یہ ساری ویب سائٹس بھی کی ہوتی ہیں, اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ اگر جلدی کریں گے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ درد ہو رہی ہے, فوراً 2 گولیاں کھا لو پیرانول اور فوری آرام آ جائے. یہ بڑے آرام سے طریقہ ہوتا ہے, آپ اس کو آرام سے دیکھیے گا. آپ ویب سائٹوں میں جائیں گے, اگر آپ کو ٹھیک ہے ظاہری بات ہے پلمبر ہے تو وہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے تو اس کو وہ ویب سائٹ نہیں چاہتا. آپ کو کوئی جاننے والا ہے اس کے پاس چلے جائیں. آپ کا کوئی اور بھی کوئی جاننے والے, ظاہری بات ہے کوئی لیپ ٹاپ بھی چلانے والا ہو, یہ نہیں ہے تو اس طرح کی فرمز ہوتی ہیں. آپ وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کر کنفرم کریں. ان کے ریویوز ہوتے ہیں, ریویوز مینس کہ جیسے سی ٹی وی کا ہے, اس کے ریویوز ہیں ماشاءاللہ, اس کے بہت ویورز ہیں, پتہ چل جاتا ہے سی ٹی وی نیوز کا ایک نام ہے. تو اس طرح ہی ہر ویب سائٹ پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ پتہ چل جاتا ہے, ان کا ریویو پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا بزنس ویزا ہوتا ہے. بزنس ویزا جو ہوتا ہے 2 تو میں نے بتا دیا بلو کالرز کے 2 طریقے, ایک ایز ہیلپر اور ایک جو فلی ٹرینڈ ہوتا ہے. تیسرا جو ہے بزنس ویزا, اس کو ہم یہ کہتے ہیں بزنس مینیجر ویزا. بزنس مینیجر ویزے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ جو میرے بھائی جن کے پاس یہاں پر پیسے ہیں وہ جاپان جا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. آپ بالکل پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایجنٹوں کے ہاتھوں مت جائیں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. جاپان میں آپ وکیل کر ایڈوکیٹ لائر, جو امیگریشن لائر ہوتا ہے, آپ امیگریشن لائر کریں. آج کل ساری دنیا آن لائن ہو گئی ہے. آپ آن لائن جائیں گے, آن لائن نہیں ہوگا تو میں آپ کا بھائی حاضر ہے, آپ میرے سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جب امیگریشن لائر سے رابطہ کریں گے وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو 4 مہینے کا بزنس مینیجر ویزا دیتا ہے. اس کے لیے آپ کو پاکستان میں 10 ملین کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ایک بزنس مین کے لیے 10 ملین کی تو آپ کو پتہ ہے آج کل گاڑی بھی نہیں آتی ہے. تو 10 ملین کچھ بھی نہیں ہے جاپان میں جو جائز طریقے سے جانے کے لیے بزنس مین کے لیے. تو آپ کو جب اپنی اسٹیٹمنٹ شو کرتے ہیں تو آپ کو بزنس ویزا 4 مہینے کا مل جاتا ہے. جب آپ 4 مہینے کے بعد جاپان تشریف لے آئیں گے تو اس کے درمیان میں 4 مہینے میں پہلے مہینے میں آپ کی کمپنی بنائی جائے گی جس کے آپ خود باس ہوں گے, سی او ہوں گے. جو میرے اوورسیز پاکستانی جو گلف میں اس زبان میں کہتے ہیں عربی میں ارباب ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری ظاہری بات ہے جو میرا پروگرام ہے سارے سنیں گے تو ارباب بھی کہتے ہیں. تو جب آپ سی او بن جائیں گے پہلے مہینے, باقی رہ گئے 3 مہینے, اس 3 مہینے میں آپ کو اگلا 1 سال کا ویزا مل جائے گا. 1 سال پھر 1 سال میں آپ اپنا بآسانی جو آپ گاڑیوں کا کام, اسکریپ کا کام اور بھی جو آپ کا جس میں آپ پروفیشن ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور جو پاکستان سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں بڑے بآسانی آپ تیار کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ والا بزنس مینیجر ویزا بھی مل جاتا ہے. میں نے آپ کو 4 ویزے بتا دیے, ٹورسٹ ویزا, پھر 2 بلو کلرز کے بتا دیے اور یہ بزنس ویزا والا بھی بتا دیے. اسٹوڈنٹس جو ہیں لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں نے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کے حوالے میں ہم نے یہاں پہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ لاہور میں کھول دیا ہے. ہمارے پاس نمن یونیورسٹی جو لاہور کے پروفیسر ہیں جو وہاں پہ نمن یونیورسٹی میں جیپنیز لینگویج کورس سکھاتے ہیں, اور ان کی مسز پنجاب یونیورسٹی میں جیپنیز لینگویج کورس سکھاتی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کر لی ہے لاہور میں. اگر آپ جو بھی ہماری نوجوان قیادت جو بھی جاننا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اگر لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, سب سے جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس کو N5 کہتے ہیں. ہم وہاں پہ سکھاتے ہیں, بہت اچھے استاد ہیں وہ, وہاں پہ جاپان میں بھی کافی سال رہ چکے ہیں. تو آپ میرے جو چینل کو رابطہ کیجیے گا, جو میں چینل رن کر رہا ہوں اسی کے لیے, تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ یہ ہم کس طرح اس کو سکھاتے ہیں. تو جو بھی اس چینل کی وسادت آنا چاہتا ہو موسٹ ویلکم. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے جو آپ کو لینگویج کورس بھی سکھا دے گی. سر کتنی ٹائپ کی لینگویج ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں جاپنیز؟ جی یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے N5, اس کے بعد ہوتا ہے N4, پھر N3, پھر N2, پھر N1. سب سے جو نیٹو جو ہوتا ہے, سب سے جو مشکل ہوتا ہے وہ N2 N1 ہوتا ہے. تو وہ تو بہت آگے جا کے مطلب اس کی تو ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو لہٰذا N5 جب جاتے ہیں تو اس کہتے ہیں گزارا کر کے تو آپ رٹا لگا کے تو آپ جاپان جا سکتے ہیں. تو سر میں نے سنا جاپنیز لینگویج جو ہے کافی ایزی ہے, تو اس کو ہر کوئی مطلب تقریباً اگر سیکھنا چاہے تو بہت جلد سیکھ سکتا ہے. اس کے بارے میں بتا. یہ آپ نے ایزی تو آسانی سے لفظ کہہ دیا, ہم نے ساری زندگی گزار دی تو پھر ہمیں زبان آئی.
पर दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जिस चीज़ के लिए आप चाहें तो आप उसके तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप कोशिश करें तो ज़रूर आप हर चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो ज़बान भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे, दिल लगा कर सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आप इसको बिल्कुल बासानी जब आपको आ जाएगी आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। जैसे अब मुझे आती है, मैं तो कहता हूँ बहुत आसान ज़बान है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको दिल लगा कर सीखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए भी आसान हो जाएगी। जापान में सर नौजवानों के लिए और एक ऑप्शन है, इसके अलावा सर कुछ उम्र रसीदा लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन है या? मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन बताता हूँ जो नौजवानों के लिए भी, और वही ऑप्शन उम्र रसीदा लोगों के लिए भी है जिनकी उम्र को 40-50 साल हो। जापान का एक कोर्स है ALT, असिस्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश टीचर। वो ये कोर्स है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, जिसमें आपकी अच्छी ग्रिप हो, वो आसानी बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं और बहुत जल्दी जा सकते हैं। उसमें आपका जब आप वो पास कर लेते हैं इंटरव्यू, वो आपका एक छोटा सा इंट्रो बनाना पड़ता है उसमें इंग्लिश का, कि मैं ये हूँ, अपना आपको इंट्रो कराना पड़ता है। उसमें फिर आपका एक्सेंट देखते हैं, फिर उसके बाद वो 3 महीने में आपको फौरी तौर पर वो आपको जापान बुला लेते हैं। और इसमें 25 साल से लेकर 22 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक के जो उम्र के लोग हैं ये जा सकते हैं, और बहुत ही कम अरसे में 3 महीने में। और आप यकीन कीजिए कि ये 1 साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये 5 साल तक आप ये वहाँ पर जापान में रह सकते हैं। और इसकी जो तनख्वाह भी है जो बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग में ये 4 लाख रुपया देते हैं, जो हमारे जापानीज करेंसी में 2 लाख येन बनता है। इसको डबल कर लें तो 4 लाख रुपये बनता है। ये भी बहुत एक अच्छा, बहुत सुनहरी मौका है जो हमारे नौजवान, ज़ाहिर बात है, जो 40 साल का है तो पाकिस्तान में अगर बेरोजगार है, 45 साल का है, 50 साल का है, तो उसके लिए भी अगर उसका एक्सेंट अच्छा, ग्रिप अच्छी है, तो वो भी ये मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। सर पाकिस्तान में जापान का क्या स्कोप है? मेरे ख्याल से जो लोग हमारे मोस्टली जो नौजवान हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो चाहते हैं बाहर अमेरिका जाना और इसके अलावा अदर ममालिक में। तो क्या आपके ख्याल से आप ये भी बता दें कि जापान में ऐसे कौन से मौके हैं? जी, जापान में आपको पता है जापान दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। सबसे पहले तो आप ऑटोमोबाइल्स को ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स दुनिया का सबसे नंबर 1 जो है उसमें जापान आता है। तो जापान के हवाले से बहुत ही बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। तो वो अगर आप पैसा लेकर आएंगे जापान तो पैसा कमा कर लेके जाएंगे। मेरा तो यही जो सारा मेरी ज़िंदगी का जो मैंने निकाला है निचोड़, इवन कि आप पैसा नहीं भी लेकर आते, जब आप वापस जाते हैं तो आप एक बहुत ही कामयाब शख्स कहलाते हैं। मेरा तो जो तजुर्बा है वो यही है। और सर खूबसूरती के लिहाज से जापान कैसा मुल्क है? जी, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। माउंटेन भी हैं, दरिया भी हैं, समुंदर भी है, मौसम भी बहुत अच्छे हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है, नॉर्दर्न एरिया भी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं। सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो बहुत ही अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा निज़ाम है ट्रैफिक का। आपने सुना होगा कि जिस मुल्क की आपने देखना हो तो उसकी आप ट्रैफिक देखने तो आपको पता चलता है कि वो लोग कैसे हैं। तो ट्रैफिक इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि जिसमें बहुत ही नज़्म ज़ब्त पाया जाता है, बहुत ही सब्र पाया जाता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं रास्ता देने के लिए। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई आर्किटेक्चर की स्टडी करता है, आर्किटेक्चर है, तो उनको जापानीज लैंग्वेज, तो उनकी जो बुक्स हैं वो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं, मशीन की जो लैंग्वेज है वो सारी जापानीज लैंग्वेज में होती है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लैंग्वेज भी सीखें, और जैसा सर ने बताया कि इसके लैंग्वेज से कोर्सेज भी करवाते हैं नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, एक ये हसीन मौका है। तो आप ज़रूर सर की जो है मंसूर इलाही साहिब की जो वेबसाइट्स हैं वो हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप वहाँ से जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।